ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا. عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا. اس کی کمزور سی اونٹنی تھی, اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا, اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا. کہا وہ بدو تھا, اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں. اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا. آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے اور وہ خود خوشحال تھا. اس کے بیٹے ساتھ تھے اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا, اونٹ ایک لیا, اس کو بیچا, بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے. اللہم بارک علی محمد. ہاں, یہ اس کا ترجمہ ہے. وعلی آل محمد. جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو, اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے. جو برکت ملی تھی اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں, کبھی خیال ہی نہیں کیا. ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے, ساری زندگی التحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے. خیال ہی نہیں کیا, آج تک خیال ہی نہیں کیا. برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے, برکت غیب کے خزانے سے ملتی. اور ایک کثرت ہے, ایک برکت ہے. کثرت بھی بتا دو, کثرت بھی بتا دو. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے. خنزیر بہت بچے دیتا ہے. ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں, مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ, وہاں پہاڑوں میں سور ہیں, تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بہت بچے دیتی ہے پر ختم ہو جاتے ہیں. میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں, کبھی بکری مری نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں. میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں, 11 تک میں نے گنے ہیں. آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو, کوئی اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے. 8 9 7 بچے ہوتے ہیں. ٹھیک, کوئی ایک بچہ, اگر یہ 11 زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی, کتے ہی کتے ہوتے. کیوں؟ اللہ نے حلال میں بکری میں برکت رکھی ہے. کتا حرام ہے, اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے, کثرت رکھی ہے, یعنی وہ زیادہ ہیں, برکت نہیں رکھی, برکت نہیں رکھی. قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے, سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے, اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے. اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے. دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے. سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے, اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں, حالانکہ وہ بھی ماں ہے, پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی. میں کہ جو بندہ جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم ساتھ رکھے, فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد, اسی جگہ بیٹھے باوضو, صرف 35 بار لکھ لے محمد الرسول اللہ احمد الرسول, صرف 35 بار. یعنی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنے گا. اسی دفعہ اسی طرح 35 بار لکھ کے اپنے ساتھ رکھے گا. جو محدثین نے اس کے مشاہدے بیان کیے ہیں پہلے وہ بیان کروں گا, پھر جو اس کے بعد مشاہدے بے بہا ملے ہیں کچھ وہ بھی بیان کر دوں گا. لکھا ہے جو طلوع آفتاب کے بعد, طلوع آفتاب کے وقت اس کاغذ کو, جس کاغذ پہ 35 بار لکھا ہے, اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے گا. درود پاک کی کوئی باقاعدہ تعداد محدثین نے نہیں لکھی, چند بار اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا. اب فائدہ سنیں, لکھا ہے اس کو تواتر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. تواتر سے. اور حضرت کاشمیری نے تو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا. شیخ بونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا شیر سے زیادہ ہیبت پائے گا, چیتے سے زیادہ پھرتی پائے گا, اور فرمایا اس سے زیادہ اس کو اللہ پاک ذہانت فطانت عطا فرمائے گا.
اور اس کے اندر کے راز کھل جائیں گے۔ اور شیخ شرف الحق یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو اس کو جیب میں رکھے گا اللہ پاک اس کو اپنے علم میں سے علم دے گا، اپنے حلم میں سے حلم دے گا، اور فرمائے جو اس کو اپنی جیب میں رکھے گا یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، جیب سے مراد ساتھ رکھے گا، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے قدرت کے راز اس پہ کھولیں گے، کشف کے، کرامت کے، روحانیت کے، کمال کے، لاہوت کے، ملکوت کے، ناسوت کے، جبروت کے، اللہ اس پہ راز کھولیں گے۔ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول 35 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس پہ جادو کا وار خطا، جنات کا وار خطا، نظر بد کا وار خطا، زندگی میں بہاریں اور برکتیں، اور وہ کسی علت سے نجات چاہتا ہے، کہتے ہیں مولا میرا کفن بے داغ جائے، میرے عیب میرے کفن کے ساتھ نہ جائیں، تو اس کو لکھ کے جیب میں رکھے اور اس کو طلوع آفتاب کے وقت دیکھے اور ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھ لے۔ پڑھے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ عجب نظام ہے، ارے رازوں میں سے راز ہے، رازوں میں سے راز ہے۔ ایک بات یاد آئی، میں گیا چک درہ سوا، اس سے آگے ایک جگہ گیا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کو، آپ نے جو بتایا ہے اس وظیفے کو میں نے ایک جگہ بتایا، یہاں ایک غٹ پیر دے، بڑے پیر صاحب ہیں قبائلی علاقوں میں، بڑے پیر صاحب، کہا کہ وہ ایک دم چونک پڑے، ہمارے ایک مخلص ہیں پشاور میں رہتے ہیں، ایک دم چونک پڑے، پشتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پیر صاحب ہے یار لاہور کے ہیں، وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ کہہ رہے تمہیں بتایا؟ یہ سب کو بتایا؟ وہ تو سب کو بتایا۔ کہا غصے میں آ گئے بہت زیادہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، ایسے پھینکی، اور ایک ایسے وہ جو ہے وہ تھوک پھینکی، اور غصے میں آ کے نا نئی نسوار پوڑی سے نکالی، نیا ایندھن پیدا کیا نا، نیا ایندھن، نیا فیول۔ وہ نسوار ایسی چیز ہے، ایک چائے اور نسوار۔ ایک میرے پاس فوجی آیا ڈرائیور، تو میں نے اس کا کہا آج کے بعد آپ نے نا چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا حکیم صاحب کیسی بات کرتے ہیں، میں ایک میجر کا ڈرائیور ہوں سرکاری گاڑی کا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چائے پیتے ہو اور پھر کھانستے رہتے ہو، یہ چائے نہیں پینی۔ میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا چائے نہیں تو یارا زندگی نہیں۔ انہیں وہ اسٹیئرنگ پکڑ جلدی کر، چائے پیتا رہے پر اسٹیئرنگ پکڑ۔ کہا انہوں نے نئی نسوار منہ میں رکھی اور ایک کہنے لگے، ایک بہت بڑی سوا من گالی دی، اور کہنے لگے یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ چیز جو ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے اس نے اس راز کو اتنا عام کر دیا۔ اور پھر کہا جیب سے ایک چیز نکالی اور کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی، اور عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے۔ اور وہ فائدے سچ پوچھیں جو خود میرے مشاہدے بھی نہیں تھے، میں تو ساری عمر سیکھنے والا ہوں، میں تو چیزیں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، شخصیات کے نام نہیں لیتا، پر میں خود سیکھتا ہوں، ساری عمر سیکھتا ہوں۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔
جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہیں بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور تو چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہے اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ تو مانگیں کیا؟ سوچنا جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، تو مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں،
اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے. ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا. ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا. اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگ. جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتا ہے. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. کہنے میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا. الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں؟ ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا قہر کوجی ہے، کوجا. پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں. ایک کوجا تو بیا قہر کوجا، قہر کوجا او مئی قہر کوجی. تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا پیا فوت ہو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا. یہ جس کے پاس آئے گا، جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا
کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری دن رات. مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقب جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں. پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا. یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد. 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے.